ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تو میں آج ساری قوم کو پرامن احتجاج کے لیے آج دعوت دے رہا ہوں۔ 9 بجے سب نے پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ میں ساری اپنی قوم کو، ہر شعبے کو، ٹریڈ یونینز کو، پروفیشنلز کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، کلرکس کو، سرکاری نوکروں کو، میں آج سب آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تماشا مزید اور دیکھنا ہے تو میں سب کو آج دعوت دیتا ہوں کہ میں 10 بجے آپ سب سے بات کروں گا ویڈیو سکرین کے ذریعے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نکلیں پرامن احتجاج، اور اپنے شہروں میں نکلیں، اور شام کو 9 بجے نکلیں، اور 10 بجے میں آپ سے بات کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغام جائے ان لوگوں کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے اس ملک کو تو کیوں اتنی سازش کی؟ اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ چیز بارودی سرنگیں بنا دی گئی ہیں، تو کیا آپ کو ضرورت تھی کہ ایک ملک جو صحیح طرف لگا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے ڈیریل کیا؟ صرف اس لیے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اس لیے میں قوم کو کہتا ہوں کہ میں آج سب کو آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس احتجاج میں شرکت کریں۔ میں تو بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دے رہا ہوں، میں تو عام اپنی خواتین کو، میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں۔ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب نے نکلنا ہے۔ اور میں انشاءاللہ رات کے 10 بجے ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے بات کروں گا۔ اپنا لائے عمل دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر؟ کیا چپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف؟ سب سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سارا جو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی، جو ساری عدم اعتماد ہوئی تھی، جس وجہ سے ہمارے جو اتحادی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور جو پھر ہمارے لوگ لوٹا ہوئے تھے، ان سب نے ایک چیز کہی تھی کہ جناب بہت مہنگائی ہو گئی، ہمارے سے حلقوں میں جایا نہیں جا رہا، بڑی حکومت نااہل ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے، جب عدم اعتماد کی سازش میں یہ سب شامل ہوئے تھے تو سب نے ایک ہی بات کی تھی جنہوں نے ہمیں چھوڑا تھا۔ ہمارے مخالف نے بھی یہی بات کی تھی۔ آپ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، یہ سارے ان کے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور فضل الرحمان سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، اس نااہل حکومت کو گرانا چاہیے۔ یہ ہم نے ساری باتیں سنی۔ وہ میڈیا کے لوگ جو ان کی ساری پشت پہ کھڑے تھے، ساروں نے ایک ہی بات کی، مہنگائی۔ تو آج میں اپنی قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا بار بار وعدہ آتا ہے کہ سچ سامنے آئے گا، زیادہ دیر سچ چھپتا نہیں ہے۔ 3 سال ہم نے یہ ساری چیزیں سنی، جو بھی لوگ اس سازش میں ملوث تھے، مقصد کچھ اور تھا۔ پاور میں آ کے نہ ان کو سمجھ آئی کہ معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے، نہ ان کو سمجھ آئی مہنگائی، جو مہنگائی کا شور بچا، مہنگائی کا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ مقصد ان کا صرف ایک تھا، NRO2 لینا۔ اپنی جو چوری تھی اربوں روپے کی، ان ساروں نے مل کے جو چوری کی تھی پچھلے 10 سال میں، کیونکہ پہلے 10 سال میں تو ان کو NRO1 مل چکا تھا، مشرف نے معاف کر دی تھی ان کی اربوں روپے کی چوری۔ اب پھر سے جو انہوں نے چوری کی، وہ اب اس چوری کو ختم کرنے کے لیے جو ساری پلاننگ تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے، نیب کے جو انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں وہ ساری ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی چوری معاف اربوں روپے کی، اور پھر FIA میں جو کیسز میں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بچ ہی نہیں سکتا تھا شہباز شریف، اس نے FIA کے اوپر خود بیٹھ کے، اور ہم نے دیکھا کہ FIA میں ہوا کیا ہے کہ 4 وہ لوگ جنہوں نے وٹنس کرنا تھا، جس میں مقصود چپراسی بھی تھا، وہ بھی فارغ ہو گئے ہارٹ اٹیک کی۔ ایک انویسٹیگیٹر ڈاکٹر رضوان مر گیا ہارٹ اٹیک سے، اور ایک کو ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ اس وقت آخر میں ہسپتال میں تھا۔ اور تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا، اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کی دھاندلی کر کے پھر مسلط ہو جائیں۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ، اور مجھے فخر یہ ہے
کہ 60 سال کے بعد ہم نے 10 ڈیمز شروع کی، 3 بڑی ڈیمز. یہ پہلی دفعہ یعنی کسی حکومت کو نہیں آیا کہ آج پانی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، جب تک پانی کے ریزروارز نہیں بنیں گے، جو ہندوستان میں انہوں نے کوئی 3-4 ہزار ڈیمز بنائی ہوئی ہیں، چائنا میں 5,000 بڑی ڈیمز ہیں، ہمارے کوئی ڈیم ہی نہیں بنی 50 سالوں سے. یہ پہلی دفعہ ہم ڈیمز بنا رہے تھے، آگے کا سوچ رہے تھے، زراعت کا سوچ رہے تھے، کسانوں کا سوچ رہے تھے. پانی کی قلت جو آج سارے فیل کر رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ڈیمز میں ریزروار پانی کو ریزرو کرنے کے لیے اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اب ہمارے اوپر ہے. ہم اگر اس امپورٹڈ حکومت کی جس طرح کی یہ عوام مہنگائی کی دلدل میں دھنس رہی ہے، اگر ہم آرام سے اسی طرح بیٹھے رہے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مزید اور مہنگائی بڑھنے والی ہے. اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے 30 سال سے اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گئے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا جس کا جینا مرنا پاکستان میں. تو میں آج ساری قوم کو پرامن احتجاج کے لیے آج دعوت دے رہا ہوں. 9 بجے سب نے پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلنا ہے. میں ساری اپنی قوم کو، ہر شعبے کو، ٹریڈ یونینز کو، پروفیشنلز کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، کلارکس کو، سرکاری نوکروں کو، میں آج سب آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تماشا مزید اور دیکھنا ہے تو میں سب کو آج دعوت دیتا ہوں. 9 بجے آپ نے سب نے احتجاج کرنا ہے کے ذریعے. میں 10 بجے آپ سب سے بات کروں گا ویڈیو اسکرین کے ذریعے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نکلیں پرامن احتجاج اور اپنے شہروں میں نکلیں، اور شام کو 9 بجے نکلیں اور 10 بجے میں آپ سے بات کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغام جائے ان لوگوں کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے اس ملک کو تو کیوں اتنی سازش کی؟ اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بارودی سرنگیں بنا دی گئی ہیں، تو کیا آپ کو ضرورت تھی کہ ایک ملک جو صحیح طرف لگا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے ڈیریل کیا؟ صرف اس لیے کہ اپنی چوری بچانے کے لیے. اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، جی یہ تو بڑا انٹرنیشنلی قیمتیں اوپر بڑھ گئی ہیں، عالمی بحران ہے. آج آپ کو یہ یاد آیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پہلے سے ہم جو سارے فیس کر رہے تھے. بار بار میں بتا رہا تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا رہے ہیں، اور یہ جو عالمی مہنگائی ہے اس سے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کس طرح ہم نے سبسیڈائز کیا. تب تو سارے لگے ہوئے تھے کہنے کہ جی اس کو کیوں اس نے پٹرول کی قیمت بڑھائی اور ڈیزل کی، اور مہنگائی کیوں کر رہا ہے. مہنگائی مارچ ہو رہی تھی ہمارے خلاف. تو آج میں سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آج آپ نے مہنگائی کی ہے، یہ سارے ملک کی تاریخ میں ہی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی. تو صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے آپ آئے تھے. اس لیے میں قوم کو کہتا ہوں کہ میں آج سب کو آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس احتجاج میں شرکت کریں. میں تو بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دے رہا ہوں. میں تو عام اپنی خواتین کو جو آپ گھر میں دیکھ رہی ہیں، میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے.